دیکھیے حفظ کا ایک عجیب تصور تو ہمارا ہے، قرآن کا حافظ ہے مفہوم جانتا ہی نہیں، یہ کیسا حافظ ہے؟ یہ تو نام کا حافظ ہے۔ صحابہ کرام میں اگر کوئی صرف حفظ کرتا تھا تب بھی چونکہ عربی اپنی زبان تھی مفہوم جانتا تھا، تو قرآن مجید کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دونوں کو یاد کرنا اور ذہن میں رکھنا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا خاص شغف قرآن سے تھا، جیسے حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ نوٹ کیا؟ علم اور عمل، الفاظ ہی نہیں، علم بھی، یعنی 3 چیزیں اب جمع کیجیے۔ الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے، علم ان کے ذہن میں آ جائے، اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن جائے۔ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو وہ حافظ کہلائے گا۔ اب اس اعتبار سے اس حفظ کے لفظ کو یہاں اپلائی کیا، جس شخص نے امور دینیہ سے متعلق میری 40 حدیثیں حفظ کی، میں نے اسی لیے پھر نسلوں کو تو برقرار رکھا، یعنی اس کے الفاظ بھی یاد کر لیے، وہ اس کے حافظے میں آ گئے، اس کا علم بھی سمجھ لیا، وہ اس کے ذہن میں آ گیا، اس پر عمل بھی کیا، وہ اس کی سیرت و کردار کا جزو بن گیا۔ اس لیے کہ اسی بانی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا، کچھ تابعی حضرات جمع ہوئے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی حسرت ہوگی تابعین، کہ جیسے کہ نسبت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ اگر ہم بھی چند سال پہلے دنیا میں آ جاتے تو حضور کی صحبت سے مستفید ہوتے، تو جتنا معاملہ قریب پا وہ حسرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارا تو فصل 1400 برس کا ہے، تو اس طرح کا کوئی تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا، لیکن جن کا فصل اتنا ہی تھا تو ان کی تو صورت وہی ہوگی کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گئے۔ تو اگر ہم ذرا پہلے آ رہے ہوتے تو ہم حضور کی صحبت سے اور آپ کے دیدار سے ہم مشرف ہوتے۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ تابعی آئے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے۔ اب عجیب بات دیکھیے، حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کیا، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا، ام المومنین قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کی بات کی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ جان لیجیے ان کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں ہے، چوٹی کے فقہا میں حضرت عائشہ صدیقہ۔ انہوں نے جواب دیا، کہا نا خلق القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی، یعنی قرآن متلو ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، الفاظ اور حروف کی شکل میں تمہارے سامنے، وہ قرآن مجسم تھے۔ قرآن ان کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، قرآن ان کی پوری شخصیت اس کا جزو لازم بن گیا تھا، تو کھانا خلق القرآن۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی صورتیں جو ہے وہ تو معلوم ہوتا سیرت کے ابواب ہیں۔ سورہ انفال پڑھیے، یہ غزوہ بدر کا بیان ہے، شروع سے آخر تک۔ ایک باب ہے سیرت النبی کا۔ آل عمران کا بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کا بڑا حصہ جو ہے غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے بھی سیرت بنتی ہے، لیکن یہ کہ وہاں اس مفہوم جو ہے بہت مختلف ہے کہ قرآن کی جملہ تعلیمات اس کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم قرآن پڑھو اسی کے آئینے میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آ جائے۔
میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، مگر ٹیلی ویژن پر سوالات کے ایک پروگرام میں ایک عالم دین نے بتایا کہ قرآن کو حفظ کرنا ایک نفل عبادت ہے جبکہ اس کو سمجھنا زیادہ افضل ہے۔ یہ سن کر میرا جذبہ ذرا سڑ پڑا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ آپ کا ٹھیک ہے؟ کیا حفظ قرآن کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ صحیح کہی ہے کہ اصل شے تو ہے قرآن مجید کا سمجھنا۔ حفظ قرآن جو ہے ایک اضافی ایک نفل شے ہے، فرض تو ظاہر باتیں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، فرض تو کوئی بھی شخص نہیں کہتا کہ فرض ہے یہ، لیکن جو اس کے درجے مقرر کر دیے گئے ہیں اس میں بڑی مغالطے والی بات ہے۔ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں حافظ وہ کہلاتا تھا، میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں نے وہ حدیث بھی درج کی ہوئی ہے صحابہ کا قول کہ ہم حافظ اس کو سمجھتے تھے کہ جس کے ایک تو حفظ قرآن اس کے ذہن میں محافظے میں موجود ہوتا تھا، قرآن کا علم اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا تھا، قرآن کا عمل اس کے پورے وجود میں محفوظ ہوتا تھا، وہ حافظ کہلاتا تھا۔ اب یہ صرف الفاظ یاد ہیں، نہ اس کا مفہوم پتہ ہے، وہ تو جیسے ٹیپ چل رہی ہے اس ٹیپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے دوسرے سن رہے ہیں، یہ تو حفظ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاں بس ایک رواج پڑ گیا ہے۔ اور بہرحال ایک زمانے میں اس کی اہمیت بھی تھی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے اس کو بنایا، اس لیے کہ اگر اس وقت لکھنے لکھانے کا اور کتب خانے اور چھاپے خانے اور یہ اور وہ اور ٹیپس اور آڈیوز تو تھے نہیں، تو اس لیے اس کی جو اہمیت پہلے تھی اب وہ رہی بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آدمی یاد کرے اور جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا ہی اس کے پاس ایک دولت ہے، خزانہ ہے۔ البتہ اصولی طور پر جن صاحب نے وہ بات کہی ہے، میں نہیں جانتا جس نے کہی ہے، صحیح کہی ہے کہ قرآن مجید کا حفظ ایک نفلی عبادت ہے، اس کا سمجھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے، اصل شے فرض سمجھنا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب کو اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کو سمجھے ہی نہ۔ آپ کسی کو کتاب دیں کہ یہ پڑھیں، اس نے نہ سمجھے، وہ کہ یار میں نے تو پڑھی نہیں، اگر صرف عبارت پڑھ لے سمجھ اس کو خاک بھی نہیں آئی، وہ پڑھنا کہلاتا۔ اس لیے پڑھے لکھے مجرم ہے، اگر وہ صرف پڑھتے نا عربی عبارت کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ گار ہے۔ کیوں ترجمہ نہیں پڑھا اور ترجمے کے آگے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ 3 مرحلے، تلاوت، پھر فہم، پھر عمل۔ جو نہیں کر سکتے بیچارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وہ چھوڑے نہ، جتنا ان کے بس میں اللہ اس پر یہ دے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے بندے بھی دیکھے بیچارے، وہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، مگر وہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے، ان پڑھ ہوتے اور انگلی چھیڑتے رہتے۔ اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ اللہ جانتا کہ یہ بیچارے اسکول نہیں جا سکے، انعام تو ملے گا۔ اللہ کی رحمت کو ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت وسیع ہے، مگر جتنا بس میں ہے نا اس میں کوتاہی کی نا۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ جب وہ جہاد کی تیاری کر رہے تھے تو دہلی کی جامع مسجد میں دوپہر کے وقت نا پھر فرش پر تپے پر ننگے پاؤں پھرتے، تو ایک نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کہتا آدمی کی جو پہنچ ہے نا اس سے زیادہ اللہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو شاہ صاحب نے کہا پہنچ کا کیا پتہ کر رہا ہوں، سائے میں بیٹھ کر پتہ لگے کہ پہنچ ہے کہ یہاں پھر کر پتہ لگتا، جب میں دیکھوں گا کہ یہ میری پہنچ سے باہر ہے، گرمی سائے میں چلا جاؤں گا، اپنے آپ کو تولوں تو صحیح۔ اور باقی پھر انہوں نے وہ کام کر دکھایا، جہاد کیا، جانیں دی اور اتنی تیاری بیٹا کی کہ دہلی سے دریا میں اترتے آگرہ تک جاتے، پھر وہاں سے واپس آتے، بہت مشقیں کی اور جہاد کے لیے نکلے۔ اس لیے جنہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا وہ بہانے نہیں بناتے، باقی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔